اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ جگہ مقصود تھی مطلوب تھی تیرے لیے، چھپ گیا مہتاب میرا وادی کشمیر میں، وہ جگہ مقصود تھی مطلوب تھی تیرے لیے، اے گوہر تابندہ ہے انجم صبح و ابد، میری آنکھیں منتظر ہیں تا ابد تیرے لیے، تو تمنا دل کی اپنی کر کے پوری چندیا، راز وہ مجھ کو پتا میں کیا کروں تیرے لیے، روز محشر کو ملوں میں تجھ سے ہے میری دعا، کاش میرے وہ عمل سے ہو دعا تیرے لیے، روز محشر کو ہمیں تو یاد رکھنا اے مظہر، ساز ہستی بج رہا ہے سانس تک تیرے لیے، چھپ گیا مہتاب میرا وادی کشمیر میں، وہ جگہ مقصود تھی مطلوب تھی تیرے لیے، مختصر سی زندگی میں اس قدر بےتاب تھا، منتظر تھی منزل مقصود، الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ معزز علماء کرام اور اہل حدیث حضرات کا جمع غفیر، اللہ کے فضل و کرم سے جس سٹیج سے آپ سے ہم مخاطب ہیں، یہ مسلک اہل حدیث کا سٹیج ہے، اور اس مسلک کی سب سے بڑی امتیازی خوبی یہ ہے کہ یہاں سے بیان ہونے والا ہر کلمہ وہ ہوتا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تصدیق شدہ ہو، اور یہ بات میں کہنے میں 100% درست ہوں، اور اس بات پر مجھے اس قدر پختہ یقین ہے، جس طرح رب کی وحدانیت پر مجھے یقین ہے کہ اس کے سوا کوئی ہمارا مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے، جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ہمیں یقین ہے، جس طریقے سے اسلام کے دین حق کا ہونے پر ہمیں یقین ہے، اسی انداز سے اسی طریقے سے مسلک اہل حدیث کے حق ہونے میں اللہ کے فضل سے ہمیں یقین ہے۔ مسلک اہل حدیث
مسلک یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. میں یہاں دعوے سے یہ بات کہتا ہوں اور میں اپنی اس مختصر سی گفتگو میں اسی کے محور میں گھوموں گا. اسی طریقے سے میں اپنا موقف واضح کروں گا کہ دنیا کا کوئی مذہب ہو, دنیا کا کوئی مسلک ہو, دنیا کا کوئی بھی مسلک والا شخص یہ کھڑے ہو کر اعلان نہیں کر سکتا کہ میرا مسلک سچا ہے, میرا مسلک درست ہے, میرا مسلک 100% صحیح ہے. لیکن میں اس اسٹیج پر کھڑے ہو کر اتنے جمع غفیر کے سامنے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں, یہ دنیا کو چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ جو مسلک ہم نے اپنایا ہے, جس مسلک کی بنیاد رب کا قرآن ہے, جس مسلک کی بنیاد نبی کی حدیث ہے, یہ مسلک اہل حدیث ہے. یہ دنیا کا وہ واحد مسلک ہے جو دنیا والوں کے سامنے پیش ہوا ہے. اس مسلک کی سب سے بڑی امتیازی خوبی یہ ہے, اس مسلک کا پہلا جز رب کا قرآن ہے, دوسرا جز محمد رسول اللہ کا فرمان ہے. دنیا کے کسی مذہب کا, دنیا کے کسی مسلک کا یہ اصول نہیں ہے, اہل حدیث کا یہ اصول ہے. اور اہل حدیث کا اصول کس بنیاد پر ہے؟ اور دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صحابہ کے جمع غفیر سے خطاب فرما رہے ہیں اور آپ اعلان کر رہے ہیں, لوگوں ترکت فیکم امرین, میں جا رہا ہوں دنیا سے, شاید اس کے بعد میری تم سے ملاقات نہ ہو سکے, لیکن تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہاں 2 چیزیں میرے نبی نے کہی, میرے نبی نے تیسری چیز نہیں کہی. اگر کوئی کہتا ہے میرے نبی نے تیسری چیز کہی ہے, ذرا کھڑے ہو کر سینے پر ہاتھ مار کے اس کی دلیل مجھے دے. لیکن میں سینے پر ہاتھ رکھ کر دلیل دیتا ہوں. میرے نبی نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان کیا, لوگوں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, لن تضلوا لن تضلوا, کائنات کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے. کہیں سے ہوائیں چلے تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے, کوفے سے ہوائیں چلے تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے, بریلی سے ہوائیں چلے تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے, دیوبند سے ہوائیں چلے تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے. وہ 2 چیزیں کون سی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا تم بھی ان دونوں کو تمہیں پکڑے رکھنا ہے. اللہ کے رسول وہ 2 چیزیں ہیں کون سی ہے؟ کوئی سوچ سکتا ہے, ہو سکتا ہے فقہ حنفی ہو سکتا ہے فقہ جعفری ہو سکتا ہے دیوبند کا کوئی مضمون ہو سکتا ہے بریلی کا کوئی مضمون ہو. نہیں, میرے نبی نے کیا فرمایا؟ میرے نبی نے فرمایا کتاب اللہ و سنت رسولی, ایک اللہ کی کتاب ہے, دوسرا نبی کی سنت ہے. جب تک ان 2 کو پکڑے رکھو گے کائنات کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی. ان 2 چیزوں کو پکڑنا گمراہی سے دور ہونا ہے, اور ان 2 چیزوں کو چھوڑنا گمراہی میں داخل ہونا. رب کعبہ کی قسم ہے, جن لوگوں نے ان 2 چیزوں کو چھوڑا ہے, دیکھو شیعہ نے سب سے پہلے چھوڑا, امت کا اتفاق ہے یہ گمراہ فرقہ ہے. معتزلہ نے چھوڑا, جہمیہ نے چھوڑا, قدریہ نے چھوڑا, مشبہہ نے چھوڑا, معتزلہ نے چھوڑا, ان سب نے چھوڑا. امت کا اجماع ہے کہ یہ سب کے سب گمراہ فرقے ہیں. گمراہی کس بات پر ملی ان کو؟ کتاب اللہ کو چھوڑا, سنت رسول اللہ کو چھوڑا. اس کے بعد اگر قیامت تک کوئی گروہ بھی رب کے قرآن کو چھوڑے گا, نبی کی حدیث کو چھوڑے گا, اس کو چھوڑ کر چاہے وہ فقہ حنفی کو اپنا لے, چاہے فقہ جعفری کو اپنا لے, چاہے وہ فقہ شافعی کو اپنا لے, فقہ احمد بن حنبل کو اپنا لے, فقہ مالکی کو اپنا لے, میں دعوے سے کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے, جو رب کے قرآن کو چھوڑتا ہے, جو نبی کی حدیث کو چھوڑتا ہے, جو رب کے فرمان کو چھوڑتا ہے, جو زبان نبوت سے نکلے ہوئے کلمات کو چھوڑتا ہے, وہ گمراہی کی اتھاہ گہرائیوں میں گر جاتا ہے.
مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، حقانیت مسلک اہل حدیث، سید عتیق الرحمان شاہ صاحب۔ رب کی قسم ہے، دنیا کے اندر سب سے سچا اور سچا مسلک اہل حدیث کا مسلک ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے ہمارا امام وہ ہے کہ کائنات کے اندر اس جیسا امام کوئی پیدا نہیں کر سکتا۔ کوئی کہے گا میرا امام ابو حنیفہ ہے، میں کہتا ہوں میں نہیں مانتا۔ کوئی کہتا ہے میرا امام امام شافعی ہے، میں کہتا ہوں میں نہیں مانتا۔ کوئی کہتا ہے میرا امام احمد بن حنبل ہے، میں کہتا ہوں میں نہیں مانتا۔ کوئی کہے گا میرا امام محمود الحسن ہے، میں کہتا ہوں میں نہیں مانتا۔ لگاؤ مجھ پر کفر کا فتویٰ، لیکن ذرا جگر بڑا کر کے تم بھی اپنے آپ میں یہ اعلان کر کے دکھلاؤ کہ میں محمد رسول اللہ کو نہیں مانتا۔ کعبہ کے رب کی قسم ہے ساری دنیا کہے گی یہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ امام اعظم امام دین، امام اعظم امام دین، امام اعظم امام دین، مسلک اہل حدیث، اور یہ دیوبند کے پوتا، یہ دیوبند کا پوتا۔ دنیا کہتی ہے کہ فلاں حق ہے فلاں حق ہے، ہم یہی کہتے ہیں نبی کی زبان سے جو نکلا وہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری چیز حق ہو سکتی نہیں ہو سکتی۔ اگر تیسری چیز حق ہوتی نبی تیسری چیز کا ہمیں بتا کر جاتے، نبی ہمیں کیا کہتے بتا کر جاتے، ہاں میرے بعد امام ابو حنیفہ آنا ہے تم حنفی بن جانا، میرے بعد شافعی نے آنا ہے تم شافعی بن جانا، میرے بعد احمد بن حنبل نے آنا ہے تم حنبلی بن جانا۔ کوئی ایک شخص مجھے یہ کہہ دے کہ نبی نے یہ کہا ہو، نبی نے یہ نہیں کہا، نہ کسی صحابی نے یہ نسبتیں کی، آؤ ایک صحابی سے ملاقات کرواتا ہوں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان سے کسی نے پوچھا، علماء نے بڑی تقاریر کی ہے اس موضوع پر، بہت کچھ علماء نے کہہ دیا ہے، ادنا سا طالب علم بھی ایک بات کہتا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا اے عبداللہ آپ حضرت علی کے ساتھ ہیں یا حضرت عثمان کے ساتھ ہیں؟ حضرت علی کا اختلاف ہے، حضرت امیر معاویہ دوسری طرف ہے، تو کفار صحابہ کا اختلاف ہے، اجتہادی اختلاف ہوتا ہے، دونوں کے درمیان خوفناک جنگیں ہوتی ہے۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ آپ علوی ہیں یا آپ عثمانی ہیں؟ علوی سے مراد حضرت علی کی پارٹی میں ہے یا عثمانی حضرت عثمان کی پارٹی میں ہے؟ کوئی اپنے آپ کو عثمانی کہہ دے، کیا خیال ہے یہ بری بات ہے؟ کوئی اپنے آپ کو علوی کہہ دے، کیا خیال ہے یہ کوئی بری بات ہے؟ نہیں، یہ بری بات نہیں ہے، لیکن جس وقت فرقہ بازی کا ماحول ہو، جس وقت فرقہ واریت کا خدشہ ہو، جس وقت پارٹے بازیوں کا خدشہ ہو، جس وقت مذاہب بندیوں کا خدشہ ہو، اس وقت کیا اعلان ہونا چاہیے؟ میرے نبی کا یہ صحابی، اس سے پوچھا گیا تم بتلاؤ تم کیا ہو، تم علوی ہو یا عثمانی ہو؟ اس صحابی نے کہا لوگوں سنو یہ مسلک اہل حدیث ہے۔ وہ صحابی کہتا ہے نہ میں علوی ہوں نہ میں عثمانی ہوں، میں تو محمد رسول اللہ کو ماننے والا محمدی ہوں۔ یہ مسلک اہل حدیث ہے، یہ مسلک اہل حدیث ہے۔ کوئی ہم سے پوچھے تم کیا ہو، تم دیوبندی ہو، تم بریلوی ہو، تم قادری ہو، تم سہروردی ہو، تم چشتی ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ ساری نسبتیں تم نے خود بنائی ہیں، یہ ساری نسبتیں تم نے خود کھڑی ہے۔ رب کا قرآن اٹھاؤ، رب کے قرآن کی ایک آیت بھی تمہاری فقہ کے معاملے میں ہمیں نہیں ملتی، نبی کی ایک حدیث بھی تمہارے ائمہ کے بارے میں ہمیں نہیں ملتی، بلکہ نبی نے یہ فرما دیا، فرمایا کل قیامت کے دن میدان محشر کے اندر ایک جھنڈا ہوگا، اور وہ جھنڈا رب کی حمد کا جھنڈا ہوگا، اور وہ جھنڈا محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں ہوگا۔ کائنات کے سارے انبیاء، سارے اولیاء، سارے اتقیاء، سارے علماء، سارے شہداء تحت لواء میرے جھنڈے کے نیچے
نیچے ہوں گے. یہ بات یاد رکھو, میدان محشر کے اندر امام ابو حنیفہ کا جھنڈا, میدان محشر میں امام شافعی کا جھنڈا, امام احمد بن حنبل کا جھنڈا, امام مالک کا جھنڈا. صحابیوں خوش ہو جاؤ, اہل حدیثوں خوش ہو جاؤ, تمہارے امام کا جھنڈا رب میدان محشر میں گاڑ کے دکھائے. نعرہ تکبیر, مسلک اہل حدیث, حقانیت مسلک اہل حدیث, صداقت مسلک اہل حدیث, نہ حنفیہ نہ جعفریہ, نہ حنفیہ نہ جعفریہ. دیکھو بڑی آسان سی بات ہے سمجھنے کے لیے. کیا خیال ہے صحابہ اکرام پورے دین پر عمل کر کے گئے ہیں نہیں گئے؟ صحابہ نے پورے دین پہ عمل کیا ہے. نماز صحابہ نے پڑھی ہے نہیں پڑھی؟ روزے صحابہ نے رکھے ہیں نہیں رکھے؟ زکات صحابہ نے دی ہے نہیں دی؟ حج صحابہ نے کیا ہے نہیں کیا؟ جب سارے کے سارے معاملات صحابہ نے چلائے ہیں اور نبی کی حدیث سے چلائے ہیں, نبی کی حدیث نے ایک ایک موقع پر رہنمائی کی ہے. آج جو شخص یہ بات کہتا ہے فقہ کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا, اس سے میرا سوال ہے, مجھے جواب دو, کیا صحابہ کا دین مکمل تھا یا نہیں تھا؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے, جو شخص یہ بات کہتا ہے ذرا سوچے تو صحیح کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. جو کہتا ہے فقہ حنفی کے بغیر چارہ نہیں چلتا, بتلاؤ صحابہ کا چارہ چلا ہے یا نہیں چلا؟ صحابہ کا چارہ بغیر فقہ حنفی کے چل گیا, تابعین کا چل گیا, تبع تابعین کا چل گیا, ائمہ کرام کا خود چل گیا, تو کیا خیال ہے اہل حدیث کا نہیں چل سکتا؟ وہی بات تو ہم کہتے ہیں جو انہوں نے کہی, وہی بات ہم کہتے ہیں جو انہوں نے کہی. ارے ہم پہ گمراہی کے فتوے لگانے والوں, بتلاؤ صحابہ کرام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ آج کہتے ہو جو تقلید نہیں کرتا وہ گمراہ ہے. یہ بتلاؤ کہ صحابہ کرام نے کس کی تقلید کی تھی؟ کوئی ایک صحابی بتلاؤ, ایک صحابی. رب کعبہ کی قسم ہے لاہوریوں, بیچ چوراہے میں یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں, کوئی یہ نہ سمجھے پھر ملاقات نہ ہوگی, انشاءاللہ بار بار ملاقاتیں ہوگی. لیکن یہ بتلاؤ لاہوریوں, صرف اتنی بات بتلا دو کہ جو شخص اپنے آپ کو حنفی شافی مالکی نہیں کہتا, کیا خیال ہے وہ جنت میں جائے گا یا نہیں جائے گا؟ جائے گا, پکی بات ہے جائے گا. جو کہتے ہیں حنفیت شافیت مالکیت حنبلیت یہ ضروری ہے, اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے, مجھے بتلاؤ صحابہ اس کے بغیر جنت میں گئے ہیں یا نہیں گئے؟ سوچنے کی بات یہ ہے, دنیا یہ کہتی ہے ہم صحابہ کو مانتے ہیں. صحابہ کو تو مانتے ہو, صحابہ کے دین کو کون مانے گا؟ صحابہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ جو صحابہ کی بات کرتے ہو, صحابہ اپنے آپ کو سارے کے سارے محمدی کہتے تھے. کسی صحابی کا کسی دوسرے سے اس سے کوئی اختلاف نہیں تھا. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 80 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں, امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں, امام مالک اسی صدی میں پیدا ہوتے ہیں, امام احمد بن حنبل دوسری صدی میں پیدا ہوتے ہیں. اس سے پہلے جتنا عرصہ گزرا لوگ کتاب و سنت پر چلنے والے تھے. کیا خیال ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ وہ کامیاب ہوئے ہیں. اللہ کے فضل سے ہمارا ایمان ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں. اگر وہ کتاب و سنت پر چل کر کامیاب ہوئے ہیں تو ہم کتاب و سنت پر چل کر ناکام کیوں ہوں گے؟ لوگ کیا کہتے ہیں, آپ نے اکثر یہ موضوع یہ بات سنی ہوگی, لوگ کہتے ہیں فقہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے. آپ کو پتا ہے یہ کتنا خطرناک لفظ ہے؟ فقہ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے. رب کعبہ کی قسم کائنات کے اندر اتنا بڑا جھوٹ کسی نے نہیں بولا جتنا بڑا جھوٹ یہ ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ لفظوں پر غور کرو, لفظ کتنے خوفناک ہے. آپ مانڈے کا جوس نکال لیں, پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ آپ نچوڑ نکال لیں گنے کا, پیچھے کیا
ہے. آپ نچوڑ نکال لیں سیب کا، پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ پیچھے تو پھونک رہ جاتا ہے. تو نعوذ باللہ من ذالک، اگر فقہ یہ کتاب و سنت کا نچوڑ ہے تو قرآن و حدیث میں پیچھے پھونک ہی رہ گیا. پھر اس کا مطلب ہے کہ قرآن و حدیث پر عمل ہو سکتا؟ ہاں ایسے انہوں نے اصول بنائے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے، میں اس تاریخ کو اس مختصر وقت میں نہیں دوہرا سکتا، لیکن یہ اصول بنائے ہیں. اصول کرخی فقہ حنفی کی وہ کتاب ہے جو بڑی معروف کتاب ہے، بہت بڑے قاضی نے لکھی ہے. اس نے اپنے اصول کے اندر یہ بات لکھی ہے، اگر قرآن کی آیت ہمارے امام کے قول کے مخالف آ جائے، نبی کی حدیث ہمارے امام کے قول کے مخالف آ جائے، ہم کیا کریں گے؟ وہ اصول لکھتا ہے. اصول ہم پہلی بات یہ ہے اس کی تعویل کریں گے، دوسری بات یہ ہے تعویل نہ ہو سکے رب کی قرآن کو، نبی کی حدیث کو منسوخ تصور کریں. یہ کیا ہے؟ یہ کیسے اصول ہے؟ میں یہ بات بانگے توڑ کہتا ہوں، فقہ حنفی نے ایسے اصول مرتب کیے ہیں، اگر ان کے اصولوں کو دیکھا جائے نہ رب کے قرآن پہ عمل ہو سکتا ہے نہ نبی کی حدیث پہ عمل ہو سکتا ہے. کوڑا اور گند، دیوبند کوڑا گند، کوئی ضرورت نہیں. بات یہ ہے میرے بھائیوں، ذرا دلائل کی روشنی میں سمجھو، ذرا دلائل کی روشنی میں خدا را، اس طرح نہیں جذبات سے نہیں، دلائل کی روشنی میں بات کو سمجھو. میں نے الحمدللہ تمام مذاہب کا مطالعہ کیا. میں نے حنفی، میں نے شافعی فقہ پڑھی، میں نے حنبلی فقہ پڑھی، میں نے حنفی فقہ پڑھی، میں نے مالکی فقہ پڑھی. لیکن آپ کو ایک عجیب بات بتلاؤں جو باقی کسی فقہ میں نہیں، جو فقہ حنفی میں مجھے ایک ٹوٹکا ملا، وہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں امام شافعی، جو امام شافعی کو مانتے ہیں شافعی المسلک، ان کے اصول کا امام بھی یہی ہے، ان کے فروع کا امام بھی یہی ہے. ان کے اصول کا امام بھی یہی ہے، ان کے فروع کا امام بھی، ان کے عقائد کا امام بھی وہی ہے، ان کے مسائل کا امام بھی وہی ہے. جاؤ مالکیوں کو اٹھاؤ، ان کے عقائد کا امام بھی وہی ہے، ان کے مسائل کا امام بھی وہی ہے. جاؤ حنبلیوں کو اٹھاؤ، ان کے عقائد کا امام بھی وہی ہے، ان کے مسائل کا امام بھی وہی ہے. دنیا کا واحد نرالا یہ فرقہ ہے جس کے عقیدے کا امام اور ہے، مسائل کا امام اور ہے. عقیدے کا امام اور ہے، مسائل کا امام اور ہے. ہمارے عقیدے کا امام بھی محمد رسول اللہ ہے، ہمارے مسائل کا امام بھی محمد رسول اللہ ہے. کہ ہم سے پوچھے، ہم یہ بات کہتے ہیں، ہم عقیدے میں مسائل میں صرف ایک ذات محمد رسول اللہ کو مانتے ہیں. ادھر دیکھو، بڑی معروف کتاب ہے عمدۃ الفقہ، بڑی معروف کتاب ہے عقائد علماء دیوبند، مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے لکھی. وہ لکھتے ہیں اس کتاب میں، کہتے ہیں کہ ہم عقائد کے اندر ابو منصور ماتریدی اور ابو الحسن اشعری کے مقلد ہیں. عقائد کے اندر کس کے مقلد ہیں؟ ابو منصور ماتریدی. بڑی اہم بات ہے یہ. اور ابو منصور ماتریدی کے ابو الحسن اشعری کے مقلد ہیں، اور ہم مسائل کے اندر امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. اور میں بڑا سوچتا رہا کہ یہ اتنا ڈفرنٹ کیوں پڑ گیا، اتنا فرق کیوں پڑ گیا، زمین اور آسمان کا فرق کیوں ہے. میں نے دیکھا اور مجھ پر یہ عقیدہ کھلا کہ انہوں نے عقائد کے اندر ابو الحسن اشعری کو اس لیے مانا کہ اس کے عقائد صحیح نہیں ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے. اور انہوں نے مسائل کے اندر امام ابو حنیفہ کو اس لیے مانا کہ امام ابو حنیفہ کی طرف جو مسائل منسوب ہیں وہ مسائل ہی صحیح نہیں. اٹھائیں فقہ کو، اٹھائیں فقہ کو. رب کعبہ کی قسم ہے، فقہ کے بے شمار مسائل ایسے ہیں جو صراحتاً کتاب و سنت سے ٹکراتے ہیں. میرا اپنا ایک واقعہ ہے، میں جب تحقیق کر رہا تھا اس دوران بخاری شریف کی روایت میرے نگاہ سے گزری. بخاری شریف کی ہمیشہ یہ واقعہ ہر جگہ میں سناتا ہوں. بخاری شریف کی روایت، میرے نبی نے اپنی نواسی ابی موما کو اٹھا کر نماز پڑھائی ہے. کیا کیا ہے؟ نماز ہے پڑھائی ہے صحابہ کو. اور فقہ حنفی کے اصول کے مطابق
وہ کہتے ہیں جو شخص اپنے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. بتاؤ نبی کی نماز ہوئی ہے یا نہیں؟ یہ کہتے ہیں اس شخص کی نماز نہیں ہوتی. اور اوپر سے سورہ یہ ہے، ہم نے فتاوی شامی میں پڑھا، فتاوی شامی کے اندر لکھا ہے جو شخص کتے کے بچے کو اٹھا کر نماز پڑھے اس کی نماز ہو جاتی ہے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ انسان کے بچے سے اتنی دشمنی کیوں ہے، ہمیں یہ سمجھ نہیں آئی. اور فتاوی شامی کے اندر لکھا ہے، رد المختار کے اندر لکھا ہے، جاؤ حوالہ دیتا ہوں، خدا کی قسم ہے ذمہ دار سٹیٹ کی بات ہے. اس کے اندر لکھا ہے کہ کتے کو اٹھا کر نماز پڑھنے کی شرط یہ ہے، الفاظ دیگر آداب یہ ہے کہ کتے کا منہ بندھا ہوا ہونا چاہیے. کتے کا منہ کیا ہونا چاہیے؟ بندھا ہوا ہونا چاہیے. میں نے اپنے استاد محترم جو میرے فقہ کے استاد تھے، میں نے پوچھا استاد جی یہ کیا نسخہ ہے کہ اس کا منہ بندھا ہوا ہونا چاہیے؟ فرمانے لگے کہ منہ باندھنے کا اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ کتے کو منہ چاٹنے کی عادت ہوتی ہے، نماز میں یہ کام نہ شروع کر. سوچنے کی بات یہ ہے، اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے. اور نبی کی حدیث ہے، نبی نے خود نماز پڑھی، کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی. نعوذ باللہ من ذالک. مسائل سے آپ ہٹے، آپ عقائد پہ آ جائیں. اور عقائد میں ہمیں بریلویت کو نہیں چھیڑتا، میں شیعت کو نہیں چھیڑتا، میں کسی اور مذہب کو نہیں چھیڑتا. میں صرف اس بات کو دیکھتا ہوں کہ دیوبندی جس مکتبہ فکر سے میں نکلا ہوں اس کے عقائد کیسے ہیں، اس کے عقائد کیسے ہیں. دنیا کہتی ہے وہ موحد ہیں، ہم بھی کہتے تھے موحد ہیں، ہم بھی یہ بات کہتے تھے موحد ہیں. لیکن دیکھو ظلم دیکھو. اور یہاں پر افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی مذہب کا شخص مذہب کی کتابیں نہیں پڑھتا. کوئی مذہب والا اپنے مذہب کی کتابیں، آپ اگر بریلوی ہیں اپنے بریلوی مکتبہ فکر کی کتابیں پڑھیں، آپ کو پتہ لگے گا بریلویت کے اندر کیا کچھ پھول کھلائے گئے. آپ اگر دیوبندی ہیں، آپ دیوبندی مکتبہ فکر کی کتابوں کو پڑھیں، ان کے علماء کی کتابوں کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کتابوں کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں. میں 3 واقعات مختصر طور پر عرض کروں گا. پہلا واقعہ تذکرۃ الرشید، بڑی معروف کتاب ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی کا تذکرہ. اس کے اندر لکھنے والے مولانا بدر عالم نیلٹھی ہے، اور یہ پاکستان سے یہ کتاب چھپی ہے، 2 جلدوں میں یہ کتاب چھپی ہے. اس کتاب کے اندر ایک بڑے عجیب سا واقعہ لکھا ہوا ہے، اور واقعہ پڑھ کر میں حیران ہو گیا ہوں. ہم حیران ہیں کہ کہاں کی توحید ہے، کہاں کے معاملات ہیں. دیکھو وہاں پر کیا لکھا ہے. حافظ ضامن کے بارے میں مولانا سے پوچھا گیا، مولانا یہ بتلائے حافظ ضامن کیسے تھے؟ وہ کہتے ہیں حافظ ضامن ہر وقت توحید میں غرق رہتے تھے. توحید میں کیا رہتے تھے؟ غرق رہتے تھے. اب توحید سنو، توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے، آگے واقعہ لکھتے ہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حافظ ضامن بیت لینے کے لیے رنڈیوں کے بازار گئے. کون سے بازار گئے؟ رنڈیوں کے بازار گئے. ساری رنڈیوں کو جمع کیا ہوا تھا، اور جب سب کو جمع کیا تو مولانا پوچھتے ہیں، پیر صاحب پوچھتے ہیں، یہ بتلاؤ کہ وہ کیوں نہیں آئی، یہ بتلاؤ کہ وہ کیوں نہیں آئی. مراد یہ ہے کہ ساری رنڈیاں موجود تھی، ایک بیچ میں سے غیر تھی، وہ موجود نہیں تھی. پوچھا گیا یہ بتلاؤ وہ کیوں نہیں آئی. کہنے لگے حضرت وہ اس لیے نہیں آئی کہ وہ کہتی ہے بے روح سیاہ ہوں، بدکار ہوں، کیسے میں ان کے سامنے جاؤں گی، پیر صاحب کے سامنے کیسے بیٹھوں گی، مجھے حیا آتی ہے، میں ایک بدکار عورت ہوں. وہ کہنے لگے جاؤ جا کر بلا کر لاؤ. اس عورت کو بلایا گیا، رنڈی کو بلایا گیا، بلا کر سامنے بٹھایا گیا، اور بٹھا کر مولانا پیر صاحب پوچھتے ہیں تو پہلے کیوں نہیں آئی؟ اس نے کہا حضرت میں اس لیے نہیں آئی، میں روح سیاہ ہوں، بدکار ہوں، اس لیے میں نہیں آئی کہ آپ کے سامنے کیا چہرہ دکھلاؤں گی. اس نے کیا کہا؟ پیر صاحب کہتے ہیں، تذکرۃ الرشید میں یہ بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں ارے تو گھبراتی کیوں ہے، کیوں پریشان ہوتی ہے، کیوں اپنے آپ کو یہ سب کچھ کہتی ہے؟ کرنے والا بھی وہی ہے، کروانے والا بھی وہی ہے. کرنے والا بھی وہی، کروانے والا بھی
وہی رب کعبہ کی قسم ہے، جاؤ اس کو اٹھاؤ، اور یہاں ہمارے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ یہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے، اور یہ ان حضرات کا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، کرنے والا بھی وہی، کروانے والا بھی وہی، نعوذ باللہ، اللہ مجھے سے معاف کرے۔ اگلے ایک کتاب کا اور حوالہ دیتا ہوں، کرامات امدادیہ کتاب مولانا اسماعیل نے لکھی، اور یہ بہت بڑے سید الطائفہ جنہیں کہا جاتا ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی کتاب، ان کی کرامات وہاں پر لکھی ہے۔ ان کی کرامتوں میں سے ایک کرامت یہ بھی ہے، ہم روتے ہیں کہ جی بریلوی یہ بات کہتے ہیں، لے 11ویں والے دا نات ڈوبی ہوئی، بریلوی یہ بات کہتے ہیں نا، کسی اور کے بارے میں آپ کا خیال تو نہیں ہے، لیکن یہاں معاملہ کچھ الٹ ہے۔ کرامات امدادیہ میں انہوں نے لکھا، وہ کہتے ہیں کرامات امدادیہ میں کہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی نے ایک وقت اپنے مرید سے کہا کہ میری کمر میں درد ہوتا ہے، ذرا دباؤ۔ مرید نے کمر کو دبانا شروع کیا، کمر سے جو کپڑا اٹھایا دیکھا کمر چھلی ہوئی تھی۔ کمر کیا تھی؟ چھلی ہوئی تھی۔ پوچھا حضرت یہ کمر آپ کی کیوں زخمی ہے؟ آپ کہیں گئے بھی نہیں، کمر آپ کی کیوں زخمی ہے؟ کہنے لگے تمہارا ایک پیر بھائی جہاز کے اندر آ رہا تھا، جہاز کے اندر، بحری جہاز کے اندر آ رہا تھا، جہاز غرق ہونے لگا، اس نے وہاں بیٹھ کر مجھے پکارا، میں یہاں سے گیا ہوں اور کندھا دے کر جہاز کو غرق ہونے سے نکالا ہے، شاید اس سے میری کمر چھل گئی۔ یہ واقعہ لکھا ہے، خدا کی قسم ہے، کرامات امدادیہ لاہور سے چھپی ہے۔ مولانا اسپین کی اس کتاب کے اندر دیکھو، ہم کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈوبی ہوئی تر جائیں گی، یہاں پر دیکھو، یہاں پر بھی یہی مسئلہ نظر آتا ہے۔ اور اس سے آگے چلو، ارواح ثلاثہ کتاب ہے، مولانا جربری تھانوی نے لکھی ہے، امیر شاہ خان اس کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں شاہ عبد الرحیم، شاہ عبد الرحیم، ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ عورت کے پیٹ کے اندر جو کچھ ہو وہ کون جانتا ہے؟ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تمہارے رحم کے اندر کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر لکھتے ہیں شاہ عبد الرحیم سے، جو بندہ جاتا تعویذ لینے کے لیے، تعویذ گندوں کا کام بھی ہوتا ہے، تعویذ بھی ان کے ہاں چلتے ہیں، تعویذ لینے کے لیے جو شخص جاتا، بیٹے کا تعویذ یا بیٹی کا تعویذ، تو وہ ساتھ تعویذ لینے کے بعد یہ بات کہتے تھے، جاؤ تمہارے ہاں بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، تمہارے ہاں کیا ہوگا، بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاں بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی؟ کہنے لگے مجھے اس طرح پتہ چلتا ہے، کیا کروں، بے محابہ نامولود کی صورت میرے سامنے آ جاتی ہے، مراد یہ ہے کہ میں پیٹ کو دیکھتا ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے اس کو بچہ ہوگا یا بچی ہوگی۔ لگتا یہ ہے کہ ان کی آنکھوں میں الٹرا ساؤنڈ کی مشینیں اس زمانے سے فٹ ہوئی۔ سوچنے کی بات یہ ہے، اللہ کہتا ہے یعلم ما فی الارحام، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم بھی جانتے ہیں، نہیں میرے بھائیوں نہیں، رب کعبہ کی قسم ہے، یہ تنقید کے لیے نہیں ہے، برائے اصلاح ہے، میں تنقید کا عادی نہیں ہوں، لیکن یہ بات ضرور کہوں گا، اپنے مظاہر کا مطالعہ کرو، تمہیں پتہ چلے تمہارے مظاہر کے اندر کیا کچھ لکھا ہوا ہے، کیا کچھ معاملات ہے تمہارے مظاہر کے اندر، کیا کچھ چیزیں تمہارے مظاہر کے اندر موجود ہے۔ اور یہاں میں ایک واقعہ سنا دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں، کراچی کے اندر جب مدرسے دیوبند کے اندر جامعہ احسن العلوم کے اندر میں پڑھا کرتا تھا، وہاں پر مولانا مفتی سرور علی خان صاحب استاد تھے ہمارے تفسیر کے، وہ تفسیر پڑھاتے تھے۔ کسی شاگرد نے پوچھا حضرت یہ 4 اماموں کی تقلید آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا 4 اماموں کی تقلید میں قرآن سے ثابت کر سکتا ہوں۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ شاید ہمیں دلیل مل جائے۔ اب مولانا نے قرآن کی کون سی آیت پڑھی؟ سننا ہوا ہے، مولانا نے قرآن سے تقلید شخصی کی، ائمہ اربعہ کی تقلید کی دلیل پیش کی ہے۔ مولانا کہتے ہیں سورہ قیامہ کے اندر اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، یہ دلیل دی ہے قرآن سے، اور یہ اللہ کے فضل سے میرے پاس یہ کیسٹ بھی موجود ہے، یہ میرے پاس یہ کیسٹ موجود ہے۔ انہوں نے وہاں پر اس کی تشریح کی، کہنے لگے پہلے اولاد کا سے مراد حنفی ہے، دوسرے اولاد کا سے مراد شافعی ہے، تیسرے سے مراد حنبلی ہے، چوتھے سے مراد مالکی ہے۔ کہنے لگے بتلاؤ میں نے قرآن سے تقلید کو ثابت کیا ہے یا نہیں کیا؟ نعوذ باللہ من
ذلك يحرفون الكلم عن مواضعه. ہم قرآن پڑھتے تھے, یہود کی یہ صفت تھی, یہود کے علماء کی یہ صفت تھی کہ وہ اللہ کے کلام کو بدل دیا کرتے تھے, اس کے مقام سے بدل دیا کرتے تھے. آج یہ لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو اپنی مرضی کی خاطر خود نہیں بدلتے, قرآن کو بدل دیتے ہیں, خود اپنے آپ کو نہیں بدلتے. یہ قرآن کی آیات کی غلط تعبیر کرتے ہیں. اور دنیا مجھ سے یہ بھی پوچھتی ہے کہ شاہ جی آپ اہل حدیث کے ہوئے, میں ایک لفظی بات کہتا ہوں, ایک لفظی. لوگوں جب تک ہم نے حدیث نہیں پڑھی تھی, ہم اہل حدیث نہیں ہوئے تھے. جب ہم نے حدیث پڑھنی شروع کی, اللہ کے فضل سے اہل حدیث ہو گئے. اہل حدیث ہونا چاہتے ہو, حدیث پڑھو. وہاں پر سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, روکا جاتا ہے قرآن نہ پڑھنا, حدیث نہ پڑھنا. قرآن پڑھو گے ان کے دربار بند ہوتے ہیں, حدیث پڑھو گے ان کی گدیاں بند ہوتی ہیں. ایک فرقہ قرآن سے روکتا ہے, ایک نبی کی حدیث سے روکتا ہے. اور اس لیے روکتے ہیں, ان کو پتا ہے جس نے حدیث پڑھ لی وہ اہل حدیث ہو جائے. میرے بھائیوں, یہ گزارش کر رہا ہوں میں آپ سے, خدا نہ ذرا سوچنے کی عادت ڈالو. تقلید ایسی گمراہی ہے جس نے امت کو بانٹ کر رکھ دیا. تقلید ایسی چیز ہے جو خیر القرون کے بعد شروع ہوئی. تقلید ایسی چیز ہے جس نے مسلمانوں کی مساجد کو جدا کیا, مسلمانوں کے مسلوں کو جدا کیا, مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کو جدا کیا. یہ تقلید وہ کلہاڑی ہے جس نے ہمیں پاش کر کے رکھ دیا. آج اگر امت متحد ہونا چاہتی ہے, تقلید کے پٹوں کو گلے سے اتارنا پڑے گا, تقلید کو اپنے آپ سے نکالنا پڑے گا. یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے, دنیا کہتی ہے تقلید فرض ہے. میں یہ پوچھتا ہوں تقلید کیسے فرض ہے؟ کہنے لگے تقلید فرض ہے. میں یہاں پر ایک سوال ہے چھوٹا سا, آپ مجھے یہ بتلائیں, فرض, سنت, واجب, مستحب, یہ سارے کے سارے شرعی اصول ہیں. فرض کہنے والا اللہ ہے, سنت کہنے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جس چیز کو فرض قرار دے اللہ کا کام ہے, سنت قرار دینا محمد رسول اللہ کا کام ہے. قرآن اور حدیث سے پتا چلے گا یہ چیز فرض ہے, یہ چیز سنت ہے. نماز فرض ہے, یہ کس نے کہا فرض ہے؟ روزہ فرض ہے, کس نے کہا فرض ہے؟ زکات فرض ہے, کس نے کہا فرض ہے؟ حج فرض ہے, کس نے کہا فرض ہے؟ اور تقلید فرض ہے, کس نے کہا فرض ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. سوئے میں بات کر رہے ہیں, تقلید کس نے کہا فرض ہے؟ یہ تقلید ہوتی ہے, اس کو تقلید کہتے ہیں. جو آئی منہ میں کہہ دیا, نہیں, خبردار, یہ نماز اللہ نے فرض کی, روزہ اللہ نے فرض کیا, زکات اللہ نے فرض کی, حج اللہ نے فرض کیا. یہ سوال اٹھتا ہے, بھائی دنیا کا انسان جواب دے, یہ تو بتلائے کہ تقلید کس نے فرض کی؟ اگر تقلید اللہ نے کی ہے فرض, تو پھر کہاں پر قرآن کی آیت موجود ہے؟ اگر نبی نے فرض کی ہے, حدیث کہاں پر موجود ہے؟ نہ اللہ نے کی نہ نبی نے کی. بتلاؤ پھر کس نے کی ہے؟ پھر تم نے کی ہے. اگر تم نے کی ہے تو تمہاری بات ہم مان سکتے نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں رب کے قرآن کو مانتے ہیں, نبی کی حدیث کو مانتے ہیں. مجھے کسی نے کہا, اہل حدیث ہو جانے کے بعد اس شخص نے مجھ سے سوال کیا, کہنے لگے یوم ندعو کل اناس بامامہم, قرآن کی آیت ہے کہ ہر امام, ہر مقتدا کو اس کے مقتدیوں سمیت قیامت کے دن پکارا جائے گا. لوگوں کو اماموں کے ذریعے کل قیامت کو پکارا جائے گا. یہ قرآن کی آیت ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ پکارا جائے گا. مجھے ایک حنفی کہنے لگا شاہ جی آپ تو امام حنیفہ کو چھوڑ گئے ہیں, اب یہ بتلائیں کل قیامت کے دن حنفی امام شافی کے ساتھ حنفی امام ابو حنیفہ کے ساتھ اٹھیں گے, شافی امام شافی کے ساتھ اٹھیں گے, امام احمد بن حنبل کے ساتھ حنبلی اٹھیں گے, مالکی امام مالک کے ساتھ اٹھیں گے. آپ یہ بتلائیں کہ آپ کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ یہ سوال پیدا ہوا, یہ سوال کر بھی ڈالا, اور میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی. میں نے کہا آپ کی بات میں مانتا ہوں, ٹھیک ہے, حنفی امام ابو حنیفہ کے ساتھ اٹھیں گے, شافی امام شافی کے ساتھ اٹھیں گے, مالکی امام مالک کے ساتھ اٹھیں گے, حنبلی امام احمد بن حنبل کے ساتھ اٹھیں گے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے محمد رسول اللہ اکیلے ہی اٹھیں گے. محمد رسول اللہ کیا ہوں گے؟ اکیلے ہی اٹھیں گے.
اور ادھر اکیلے اہل حدیث کھڑے ہوں گے، ادھر محمد رسول اللہ کھڑے ہوں گے، اور محمد رسول اللہ یہ کہیں گے آؤ اہل حدیثوں میرے دامن رحمت سے چمٹ جاؤ، دنیا میں تم نے کسی امام کو نہیں مانا، آ جاؤ میرے نبوت کے جھنڈے کے نیچے جگہ دیتا۔ نعرہ تکبیر، رہبر و رہنما، رہبر و رہنما، رہبر و رہنما، مسلک اہل حدیث، مسلک اہل حدیث، شاہ صاحب، شاہ صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو بھائیوں گزارش یہ ہے خدا اور جذبات سے ہٹ کر اپنے آپ کو مخالف سمت میں بٹھانے سے ہٹ کر ذرا ان معلومات پر غور کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث بیان کر کے بات اپنی کو ختم کروں گا۔ میرے نبی نے فرمایا بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے ہوئے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کوئی کس طرف بکھر جائے گا، کوئی کس طرف بکھر جائے گا، لیکن فرمایا کہ ایک 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا، ایک پوچھا کہ اللہ کے رسول 72 جنت میں چلے گئے، ایک جنت میں جائے گا، اللہ کے رسول بتلائیے جو ایک جنت میں جائے گا وہ کون سا ہوگا؟ نبی نے کیا فرمایا؟ نبی نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو جنت میں جائے گا وہ گروہ ہوگا جو اس دین پر ہوگا جس دین پر میں اور میرے صحابہ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ بتلاؤ صحابہ کس دین پر تھے؟ قرآن و بلند آواز سے کہو لوریوں پتہ چلے صحابہ کس دین پر تھے، تابعین کس دین پر تھے، تبع تابعین کس دین پر تھے، ائمہ اکرام کس دین پر تھے، اور اہل حدیث کس دین پر ہے؟ رب کعبہ کی قسم ہے وہ دن دور نہیں ہے۔ میرے نبی نے یہ بشارت دی ہے ایک گروہ چلے گا اور میرے زمانے سے چلے گا بغیر تعطل کے، بغیر ختم ہونے کے، قیامت تک وہ گروہ رہے گا۔ دنیا کا کوئی گروہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ قیامت تک ہم رہیں گے یا نبی کے زمانے سے چلے ہیں۔ میرا یہ دعویٰ ہے اہل حدیث نبی کے زمانے سے چلے ہیں، آج بھی موجود ہیں اور قیامت کی دیواروں تک انشاءاللہ موجود رہیں گے۔ اور میرے بھائیوں خوشخبری سنو، خوشخبری، جس خاندان سے میں وابستہ ہوں وہ علماء کا خاندان ہے، وہ کسی ایک دوسرے کی بات نہیں مانتے، وہ حزب اختلاف ہے، حزب اختلاف قرآن اور حدیث کے مقابلے میں، قرآن اور حدیث کے مقابلے میں حزب اختلاف قائم کی ہے انہوں نے۔ لیکن آپ کے لیے خوشخبری ہے، آج سے 8 سال پہلے مسلک حق کا قبول کرنے کے بعد آج خوشی سے یہاں اعلان کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے انور شاہ کشمیری کے گھرانے کے 15 علماء الحمدللہ اہل حدیث ہو چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، حقانیت مسلک حق کا، حقانیت مسلک اہل حدیث، صداقت مسلک اہل حدیث۔ اور میرے بھائیوں وحدت امت ایک رسالہ ہے، اس رسالے کے اندر مولانا مفتی شفیع صاحب معارف القرآن والے یہ واقعہ نقل کرتے ہیں حضرت شاہ صاحب کے بارے میں کہ میں باولپور کے اندر ختم نبوت کانفرنس کے موقع پر میں وہاں پر موجود تھا، حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا۔ حضرت شاہ صاحب بڑے غمگین تھے اور نہایت غم کی حالت میں اپنے ہاتھ کو سر کے نیچے رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، سوچوں میں گم ہیں۔ میں نے پوچھا حضرت کیا وجہ ہے، کوئی بیماری ہے یا غم کا کوئی غلبہ ہے؟ کہنے لگے اے شفیع تو کیا کہتا ہے، تو کیا پوچھ رہا ہے، ہم نے تو ساری زندگی برباد کر دی۔ کہا حضرت آپ کی زندگی برباد ہوئی ہے تو اور کس کی زندگی صحیح ہوگی؟ کہنے لگے نہیں نہیں اے شفیع میں نے ساری زندگی برباد کر دی ہے، ہم نے فقہ کی بھول بھلیوں میں زندگی گزار دی ہے، ہم نے قال امام ابو حنیفہ کی تائید میں پوری زندگی بسر کر دی ہے، ہمارے درس و تدریس کے اندر ابو حنیفہ ہی کا نام گونجتا تھا۔ آج میں سوچتا ہوں کاش کہ میں کوئی اچھا کام کر جاتا، کتاب و سنت کی خدمت کر جاتا۔ میں نے اپنے دادا کی یہ بات پڑھی، میں نے کہا اس وقت پچھتانے سے بہتر ہے پہلے ہی اپنے آپ کو تبدیل کر کے کتاب و سنت کی خدمت شروع کر دی۔
اور آپ سے یہ گزارش ہے، خدا را آئے مسلک اہل حدیث کی طرف، آؤ کتاب و سنت کی طرف، آؤ قرآن اور حدیث کی طرف۔ میں دعوت دوں گا آپ کو تحقیق کی، یہ تحقیقی مسلک ہے، یہ لوٹ کھسوٹ کا مسلک نہیں ہے۔ آؤ ساتھ مل جاؤ، نہیں تحقیق کرو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، نماز سیکھنی ہے حدیث سے سیکھو، روزہ سیکھنا ہے حدیث سے سیکھو، زکات حج کا معاملہ ہے حدیث پڑھو، بخاری پڑھو، مسلم پڑھو، ابو داؤد نسائی ترمذی پڑھو۔ اللہ کا قرآن تمہارا عقیدہ ہونا چاہیے، نبی کی حدیث تمہارا نظریہ ہونا چاہیے، بلکہ یوں کہہ دوں رب کے قرآن پر تمہاری زندگی ہو، نبی کی حدیث پر تمہاری موت ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے یہ کامیاب زندگی ہے، اگر اس سے ہٹ کر کہیں زندگی گزار دی میرے بھائیوں ناکام و نامراد ہو جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حقائق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ دے نال رکھنا ایویں حاسدہ حسد وچ مر جائے گا، او چھڑ دے حسد صحابہ دے نال رکھنا تے ہم حاسدہ حسد وچ مر جائے گا۔ حشر دل کسے نہیں کام آنا، ڈونگے دوزخاں دے وچ سڑ جائے گا۔ چھڑ دے بغض صحابہ دے نال رکھنا تے اپنے حسد وچ حاسدہ مر جائے گا۔ حشر دل کسے نہیں کم آنا، اور ڈونگے دوزخاں دے وچ سڑ جائے گا۔ اور سب صحابہ نال صحابہ دی ولایت دا نہ کر ملنگ انکار نہ کر، نہ بن دوز نہ بن بالن جہنم دا، کر توبہ نہ دوزخ سڑ۔ سب صحابہ ہیں ولی، سب صحابہ ہیں ولی، آج بھی شاہد ہے یہ قرآن۔ اور کہو سبحان اللہ۔ سب صحابہ ہیں ولی، آج بھی شاہد ہے یہ قرآن۔ سب صحابہ ہیں ولی، آج بھی شاہد ہے یہ قرآن۔ وہ ہے مومن متقی جس کا اس پر ہے ایمان۔ سب صحابہ ہیں ولی، آج بھی شاہد ہے یہ قرآن۔ وہ ہے مومن متقی جس کا اس پر ہے ایمان۔ وہ ہے مومن متقی جس کا اس پر ہے ایمان۔ سب صحابہ ہیں ولی، آج بھی شاہد ہے یہ قرآن۔ ان سے راضی ہے خدا اور یہ ہے خدا سے راضی۔ ان سے راضی ہے خدا اور یہ ہے خدا سے راضی۔ رضی اللہ عنہم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ یا وہ ہے مومن متقی۔ سارے کہہ لو وہ ہے مومن متقی، وہ ہے مومن متقی جس کا اس پر ہے ایمان۔ سب صحابہ ہے ولی، جڑے اللہ دے نبی دے صحابہ نو نیک اور ولی سمجھدے، بول کے میرا پڑھ لو۔ سب صحابہ ہے
ولی سب صحابہ ہے ولی آج بھی شاہد ہے یہ قرآن سب صحابہ ہے ولی آج بھی شاہد ہے یہ قرآن وہ ہے مومن متقی وہ ہے مومن متقی جس کا اس پر ہے ایمان سب صحابہ ہے ولی سب صحابہ ہے ولی ان سے راضی ہے خدا یہ ہے خدا سے راضی ان سے راضی ہے خدا یہ ہے خدا سے راضی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہے وہ ہے مومن متقی جس کا اس پر ہے ایمان سب صحابہ ہے ولی کہہ لو سب صحابہ ہے ولی اونچی کو ذرا سب صحابہ ہے ولی کہہ لو شیعہ کا شک دور ہو جائے سب صحابہ ہے ولی آواز نہیں آئی سب صحابہ ہے ولی آج بھی شاہد ہے یہ قرآن سب صحابہ ہے ولی اور توجہ فرمائیے میری آنکھوں کے ستارے ہیں صحابہ سارے میری آنکھوں کے ستارے ہیں صحابہ سارے ارے کہی تھی بات یہ جس نے کہی تھی بات یہ جس نے وہ نبوت کی زبان میری آنکھوں جلسے کا خلاصہ روایت کر رہے میری آنکھوں کے ستارے ہیں صحابہ سارے ابونگیو میری آنکھوں کے ستارے ہیں صحابہ سارے نعرے لال بڑے میری آنکھوں کے ستارے ہیں صحابہ سارے کہہ لو میری آنکھوں کے ستارے ہیں صحابہ سارے ارے کہی تھی بات یہ جس نے کہی تھی بات یہ جس نے وہ نبوت کی زبان وہ ہے مومن متقی وہ ہے مومن متقی جس کا اس پر ہے ایمان سب صحابہ ہے ولی کہہ لیجیے سب صحابہ ہے ولی اور سب صحابہ ہے ولی اور شیعو سب صحابہ ہے ولی آج بھی شاہد ہے یہ قرآن سب صحابہ ہے ولی ابو بکر عمر عثمان طلحہ اور زبیر رضی اللہ ابو بکر عمر عثمان طلحہ اور زبیر طلحہ اور زبیر یہ سب کے سب جنتی ہیں سب کے سب جنتی ہیں ان کے جنت میں مقام یہ سب کے سب جنتی ہے ان کے جنت میں مقام وہ ہے مومن متقی جس کا اس پر ہے ایمان سب صحابہ ہے ولی بلے بلے مومنو کوڑے دے پجاریو بلے بلے مومنو کوڑے دے پجاریو بلے بلے مومنو کوڑے دے پجاریو گلوکار ناچیو تے بھٹیو مداریو بلے بلے مومنو کوڑے دے پجاریو کہہ لو ہمارا بلے بلے مومنو کوڑے دے پجاریو گلوکار ناچیو تے بھٹیو مداریو گلوکار ناچیو تے بھٹیو
مداریو میں کچھ کرے تاڑے والا گھوڑا کہ میں کربلا جو بچیا اور تاڑے والا گھوڑا کہ میں کربلا جو بچیا اور اتھوں کی میں نسیا تے تانوں کی نے دسیا اے تاڑے والا گھوڑا کہ میں کربلا جو بچیا اتھوں کی میں نسیا تے تانوں کی نے دسیا اور دوزخ تے تم بھی اور جہنم میں چنداری ہو بلے بلے منہ منو بلے بلے منہ منو گھوڑے دے گجاری ہو گلوکار ناچیو تے بھٹے ہو السلام